اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی سل بنی اسرائیل، پوچھو بنی اسرائیل سے، ذرا سوال پوچھو ان سے کہ کم آتیناہم من آیۃ بینات، کہ ہم نے ان کو کتنی کھلی کھلی نشانیاں دی تھیں. یعنی بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے بہت واضح سے واضح دلائل دیے، یعنی کہ انبیاء ان کے پاس آئے، موسیٰ علیہ السلام جیسے واضح معجزات تھے جن کے پاس، تو بھی یعنی کہ اس کے باوجود بھی انہوں نے وہ ایمان نہیں لائے. تو یعنی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغام پہنچاتے تھے، لوگ ان سے بھی دلیلیں مانگتے تھے کہ ہمیں معجزہ دکھاؤ، یہ کرو وہ کرو. تو ان سے کہا کہ ان سے پوچھو بنی اسرائیل کو کتنے معجزات دکھائے گئے، لیکن جنہوں نے نہیں ماننا تو معجزات دیکھ کے بھی نہیں مانے، ان کی کھلی کھلی نشانیاں ان کو دی گئیں لیکن انہوں نے نہیں مانا پھر بھی. لیکن وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، جو کوئی اللہ کی نعمت کو آ جانے کے بعد اس کو بدل ڈالتا ہے تو بھی اللہ جو ہے بہت سخت عقاب ہے، شدید العقاب ہے، بہت سخت عذاب دینے والا، سزا دینے والا ہے. عقاب مطلب عقب سے کہ پیچھا کرنے والے، کہ اللہ تعالیٰ سے بچ کوئی نہیں جا سکتا، اللہ تعالیٰ بھی اس کو پکڑ لیتا ہے. یعنی کہ جو اللہ کی نعمت آنے کے بعد اس کو بدل دے. کیا مطلب اس چیز کا کہ نعمت آنے کے بعد بدل دے؟ نعمتوں میں ایک سب سے بڑی نعمت تو اللہ کی جو ہدایت ہوتی ہے. ہدایت انسان کو مل جائے، راہ چلنے کا اس کو مل جائے کہ میں نے کہاں جانا ہے، تو سب سے بڑی نعمت یہ کہ انسان کو پتہ میں کہاں جا رہا ہوں، اندھیرا ختم ہو جائے. تو اللہ نے سب سے بڑی نعمت اپنی ہدایت جو نازل کر چکا ہے، اس کو اگر کوئی بدل ڈالے، ہدایت سے بھی ہدایت نہ لے، ہدایت کچھ اور کہہ رہی ہے، انسان کس اور طرف جا رہا ہے، گویا کہ اس کے اللہ کی نعمت کو بدل رہا ہے. تو ہاں اللہ کی نعمت ظاہر ہے، ہدایت جو ہے قرآن پاک کی سب سے بڑی نعمتوں میں ہر قسم کی نعمت ہے. صحت اللہ کی نعمت ہے، انسان صحت کو ضائع کر دے، صحت کو یعنی کہ انہوں نے پھر اس کا فائدہ نہیں اٹھایا. اللہ نے دولت دیا، مال دولت دیا، اس کو انسان اگر غلط راستے پہ خرچ کرنا شروع کر دے، وہ اللہ کی نعمت کو بھی اس نے بدل دیا، پھر وہ نعمت نہیں رہی اس کے لیے، پھر وہ ایک عذاب کا باعث بن جائے گی. وہ نعمت پھر نعمت نہیں رہے گی اور غلط استعمال شروع ہو جائے گا. یعنی کہ دنیا میں بھی کس قسم کی دنیاوی نعمتیں لے لو، انٹرنیٹ لے لو، کہ اور چیزیں لے لو، کہ صحیح استعمال کرو تو تمہاری نعمت ہے، تو غلط استعمال شروع کر دیا تو وہ عذاب کا باعث بن گئی. تو اللہ کی نعمتوں کو جو بدل دے کہ اللہ تعالیٰ بھی شدید العقاب کو سزا دیتا ہے. آخر میں کہ وَزُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، کافروں کے لیے دنیا کی زندگی جو ہے وہ بڑی مزین بن گئی. کافروں کو یعنی کہ کافروں سے مراد صرف یہ نہیں کہ غیر مسلم نہ ہم لیں. کفر یعنی کہ دو طریقے سے، ایک تو ہے وہ زبان سے انکار کر دے، وہ زبانی کافر جس کو ہم کافر ہم سمجھتے ہیں. ایک وہ جو اپنے عمل سے انکار کرے، جو کہ بظاہر مان رہا ہے لیکن اس کا عمل اس کا ساتھ نہیں دے رہا، عمل اس چیز پہ وہ نہیں کر رہا. بظاہر کہے جی ہاں تو ہم فرقوں کو غلط مانتے، پڑھا پھر بھی فرقے کے اندر ہی ہو، تو اس کا وہ عمل سے انکار کر رہا ہے. انکار کرنے کے دو انداز ہیں. تو جو انکار کرنے والے کسی بھی انداز ہیں، چاہے وہ عمل سے انکار کریں چاہے وہ زبان سے انکار کر رہے ہیں، ان کے لیے دنیا کی زندگی جو وہ مزین ہوئی ہوئی ہوتی ہے. اصل میں جو انکار کر رہے ہوتے ہیں اس کی وجہ دنیا کی زندگی ہوتی ہے. دنیا میں ان کی شہرت کم ہو رہی ہے یا کہ مال نہیں اس کی وجہ سے آ پا رہا. یہ دنیاوی رکاوٹیں ہوتی ہیں جو انسان کو حق سے پیچھے کرتی ہیں. تو جو لوگ انکار کرنے والے کافر ہیں ان کے لیے دنیا کی زندگی بڑی مزین ہو گئی. وَيَسْخِرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، وہ ایمان والوں سے مذاق اڑاتے ہیں، ایمان والوں کے ساتھ ان کے ہنستے ہیں. اب ایمان والوں کو مذاق کیسے اڑایا جاتا ہے؟ جیسے نوح علیہ السلام کے بارے میں پڑھتے ہیں، نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے ہوتے تو لوگ ان کا جاتے ہیں تو ان کا مذاق اڑاتے تھے، یہ کا کشتی بنانے لگ گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی لوگ مختلف قسم کے ان کو نہ کوئی دیوانہ کہہ رہا ہے، کوئی پاگل کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، یعنی کہ مذاق اڑانے والی بات. تو آج کل کے دور میں بھی مذاق اڑتا ہے. آج کوئی بندہ جوان لڑکا اگر کوئی داڑھی رکھ لے اس کا مذاق اڑ جائے گا، کوئی ٹخنوں سے اوپر پہنچے کر لے اس کا مذاق اڑنا شروع کر جائے گا. تو یعنی کہ یہ ابھی سے کس چکر میں لگ گیا، تو دیوانہ ہو گیا، کیا کوئی روگ لگا لی ہے، داڑھی بڑھا لی ہے. لوگ یعنی کہ مذاق اڑاتے ہیں. ابھی چاہے وہ اپنی طرف سے اسلام پہ عمل کرنے کی کوشش کر رہا ہو لیکن اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے. وہ شرم و شرمی بھی اس کام کو نہیں کرتے ہیں. لوگ پتہ نہیں کیا کہیں گے، بعد میں کر لیں گے. وہ یعنی کہ لوگ جو متنفر ہوتے ہیں اس چیز سے. تو یہ مذاق یعنی کہ مختلف انداز میں پہلے بھی اڑایا جاتا تھا اور آج تک اڑایا جاتا ہے. والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ، لیکن جو تقوی اختیار کرنے والے لوگ ہیں وہ ان سے اونچے ہوں گے قیامت کے دن. یعنی کہ قیامت کے دن جو مذاق برداشت کر لے گا، جو بھی ایسا مذاق اڑ رہا ہے، لیکن آخرت جو قیامت ہوگی، جب فاصلہ سارا ہوگا، تو یہ لوگ اوپر ہوں گے جو اللہ کے تقوی کے اوپر چل رہے ہوں گے، جو اس چیز کی پرواہ نہیں کریں گے، وہ اس دن اوپر ہوں گے. اس چیز کا اور بھی جگہ آتا ہے قرآن میں کہ وہ تکیہ لگائے بیٹھیں گے، پھر وہاں پہ وہ کافروں سے مذاق اڑا رہے ہوں گے. ان کا مذاق اڑے گا جب وہ سزائے پا رہے ہوں گے اور یہ اپنے تکیوں پہ تختے پہ بیٹھے ہوں گے، ان کا مذاق اڑائیں گے. یہ آگے آتا ہے اس چیز کا. تو دنیا میں جو ہے کافر ان کا مذاق اڑا رہے ہیں جو اسلام پہ چلنا چاہتا ہے. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے. یعنی کہ انسان دنیا کے مال کے پیچھے جو ہے اپنے دین سے دور ہو رہا ہوتا ہے، پھر رزق اللہ کے ہاتھ میں. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے پھر دیتا ہے بے حساب رزق کی. یعنی کہ کوئی نہیں، اللہ جو بھی چاہے جس کو بھی دے دیتا ہے، کوئی ناممکن بات نہیں ہے. اب فرمایا کہ کان الناس امۃ واحدہ، انسانیت یہ ساری وہ پہلے ایک ہی امت تھی. یعنی کہ اصل تو آدم علیہ السلام سے شروع ہوتے سارے بیسکلی ایک ہی تھے. فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اور ڈرانے والے اور خوشخبری دینے والے بھیجے. یعنی کہ پہلے تو اصل میں ایک ہی تھے، لیکن جب آہستہ آہستہ اختلافات ہونا شروع ہوئے پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی بھیجے، ڈرانے والے بھی اور
خوشخبریاں سنانے والے بھی، وانزل معہم الکتاب، ان کے ساتھ کتاب بھی نازل کی، بالحق حق کے ساتھ، لیحکم بینہم، تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، بین الناس فی مختلف جو اختلاف کرتے ہیں. یعنی کہ پہلے بیسک ایک ہی تھا سارا کچھ، لیکن جب اختلافات شروع ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے جنہوں نے ڈرایا بھی اور خوشخبریاں بھی دیں، ان کے ساتھ کتاب نازل کی. کتاب کیوں نازل کی؟ تاکہ اس کے مطابق فیصلہ دیا جائے. کتاب یعنی کہ نازل اس لیے ہوتی ہے کہ اس کے مطابق فیصلے کیے جائیں، اس کے مطابق اس کو حاکم بنایا جائے. یعنی کہ نبی تو کچھ عرصے آتے تو چلے جاتے، لیکن کتاب پیچھے رہتی تھی. باقی کتاب کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ جو اختلاف آپس میں ہوا ہے اس کو کتاب کی روشنی میں اس کو حل کرو، جو کہ پیغام تم تک پہنچایا گیا. تو اب بھی جو ہمارے پاس کتاب موجود ہے، اس کا بیسکلی مقصد یہ ہے کہ اس کے مطابق اپنے اختلافات کو دور کیا جائے. تو اختلافات دور کرنے کے بعد تو اس کو جلدی کو پڑھتا سمجھتا بھی نہیں ہے، اس کو صرف ثواب حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. لیکن اصل مقصد یہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ کتاب اس لیے نازل کی تاکہ اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے جو تمہارے آپس کے اختلاف ہے. وہ مختلف فیہ الا الذین اوتوہ، اور اختلاف نہیں کیا مگر ان لوگوں نے جن لوگوں کو یہ دی گئی، من بعد جما جاءتہم البینات، کے ان کے پاس واضح دلائل آ گئے. یعنی کہ جن کے پاس کتاب آئی، جن کو دی گئی، ان کے پاس واضح دلائل بھی آ گئے. اس کے باوجود ان لوگوں نے اختلاف کیا. کیوں؟ بغیم بینہم، آپس میں ایک دوسرے کی ضد سے اختلاف کیا کہ پتہ لگے کہ بات یوں ہی ہے، لیکن اس کے باوجود بات اپنے خلاف جا رہی ہے، اپنے اس میں بے عزتی ہو رہی ہے، اس کو اختلاف کیا، اس کو نہیں مانا. یہ آج تک ایسے ہی ہوتا ہے. یعنی کہ جو اکثر یہ فرقہ بندی ہمارے پھیلی ہوئی اسی بنیاد پہ پھیلی ہوئی ہے کہ جو اپنے فرقے کے خلاف بات ہوتی ہے اس کو گول کر جاتے ہیں، اس کو مانتے ہی نہیں، اس کو گھما پھرا کے کر دیتے ہیں اپنی اس ضد کی وجہ سے کہ یہ مان لیں گے تو ہم غلط ثابت ہو جائیں گے. یہ اصل بنیادی وجہ ہے اختلاف کی جو ہوتا ہے. تو کتاب اس لیے آئی کہ اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے، لیکن وہ اس کے مطابق پھر بھی فیصلہ نہیں کرتا، حالانکہ ان کو پتہ لگ جاتا ہے حقیقت یہی ہے، لیکن بغیم بینوں کے اپنی ضد کی وجہ سے کہ ہمارے خلاف بات جائے گی تو ہم تو نہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی لوگوں نے انکار کیا تھا اسی وجہ سے کہ کئی لوگوں نے کہا کہ ہم پہچان کے اس کو قرآن میں آتے کہ اپنے بیٹوں کی طرح پہچانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود انکار کرتے ہیں کہ نہیں، وہ اپنے خلاف جاری ہوتی ہے بات. تو ضد میں جو ہے ہمیشہ اختلاف ہوتا ہے. آج تک یہ سلسلہ ایسے ہی جو اپنے خلاف بات ہو رہی ہوتی ہے وہ کسی کو برداشت نہیں ہوتی، اس کے وہ گھوم پھر جاتا ہے، اس سے اختلاف کرتا ہے. فہد اللہ الذین آمنوا، جو ہدایت اللہ نے جو ایمان لانے والے اللہ نے ان کو ہدایت دی ہے کہ جو ایمان لانے والا ہوگا، جو بات کو ماننے والا ہوگا وہ ہدایت پائے گا اللہ کی طرف سے. لیکن جو بات ماننی ہے، جس نے ضد پہ اڑے رہنا ہے، اس کو بھی ہدایت نہیں مل سکتی. فہد اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ، جو اختلاف انہوں نے کیا اللہ نے اس کو ہدایت دے دی جو ایمان لایا، باذن ہی اپنے اذن سے. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے پھر صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتا ہے. یعنی کہ جو کہ اللہ کی منشا کی طرف جاتا ہے، جو اللہ کے مطابق چلتا ہے تو اللہ اس کو صراط مستقیم دکھا دیتا ہے. آگے یہ آیت بھی بڑی زبردست ہے کہ ام حسبتم، کیا تم نے سمجھ لیا، ان تدخلوا الجنت، کہ تم داخلہ ہو جاؤ گے جنت میں، ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم، ابھی تو تمہارے پر وہ مثال پہنچی ہی نہیں جو تمہارے پہلے پہ گزر چکی ہے. یعنی کہ وہ آزمائش ابھی تم پر نہیں آئی، تم نے ایسی سمجھ لیا کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے. جنت میں جانا اتنا آسان نہ کہ سمجھے، آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا. اس پہ اللہ تعالیٰ ایک اور جاتا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُم مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ والی آیت آتی ہے کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، خوف سے بھی اور مال کے نقصان سے بھی، جانی نقصان سے بھی، ہر چیز سے آزمائش ہوگی. یعنی کہ آزمائش کے بغیر کسی کی معافی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہ تم سمجھ لو کہ ایسے جنت میں چلے جاؤ گے، ایسے نہیں ہوگا جب تک کہ تم بھی پہلے والی آزمائش تم پر آئے گی. کہ پہلے پہ کیسی آزمائش آئی تھی، من قبلکم مستہم باسا وضراء، ان کو تکلیف بھی آئی اور ان کو یعنی کہ سختی آئی ان کے اوپر، وہ زلزلے اور ہلا دیے گئے، زلزلے یعنی کہ زلزلے والے کے پورے کو جھنجھوڑ دیے گئے. حتیٰ یقول الرسول، یہاں تک کہ رسول بھی کہہ اٹھے، والذین آمنوا معه، کے ساتھ ایمان والے تھے وہ بھی کہہ اٹھے کہ متى نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی. یعنی کہ ایسے سخت امتحان گزرے کہ نبی بھی کہہ اٹھے، جو رسول تھے ان کے ایمان والے بھی کہہ کہ اللہ کی مدد کب آئے گی. الا ان نصر اللہ قریب، یاد رکھو اللہ کی مدد قریب ہی ہے، اللہ کی مدد قریب ہے، اللہ کی مدد ضرور آئے گی، لیکن آزمائش میں سے گزرنا پڑے گا. ہر شخص کو سمجھو کہ یہ بات ہے کہ اللہ نے کہا ایسے نہ سمجھو کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے، تو آزمائشیں گزرنی پڑیں گی، دیکھنا پڑے گا کہ چھانٹے جاؤ گے تم اس قابل ہو کہ نہیں. اگر فرمایا کہ یسألونک ماذا ينفقون، تم سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کیا جائے، یعنی کہاں خرچ کیا جائے. کل کہہ دو کہ ما انفقتم من خیر، جو بھی تم اچھی چیز خیر مال اچھا جو ہے وہ خرچ کرو، فللوالدین، سب سے پہلے والدین کے لیے. یعنی کہ یہاں پہ وہ مصرف آ رہے ہیں کہاں پہ خرچ کرنا چاہیے، سب سے پہلے نبی والدین کا خیال کرنا، ان پہ خرچ کرو، وہ حقدار ہیں، ان کی ضروریات ان کو پورا کیا جائے. والاقربین، اور پھر اپنے قرابت داروں میں سب سے پہلے جو آتے ہیں ماں باپ کے بعد وہ بیوی بچے آتے ہیں، یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے اپنے قربے کے بعد بھائی بہن سارے ون بائی ون جو قرابت دار ہیں ان سب کا مال کے یعنی کہ ان پہ خرچ کیا جاتا ہے جو ضرورت مند ہیں. والیتامى، اور یتیم یا نادار جو کہ بے آسرا قسم کے لوگ ان کے اوپر. والمساکین، اور مسکین جو ہیں غریب. وابن السبیل، اور راہگیر بھی بعض بار حقدار ہو جاتا ہے کہ راستے میں پھر رہا اس کی بیچارے کی جیب کٹ گئی، کوئی معاملہ ہو گیا تو بعض جنون کے وقت تو لوگ جھوٹے بڑے راہگیر مانگنے آ جاتے ہیں، لیکن اصلی بھی بعض دفعہ ہو جاتا ہے، وہ بھی حقداروں میں شامل ہے. اگر راہگیر تمہیں ملا ہے اس کی مدد کرو.
وما تفعلوا من خیر، جو بھی تم بھلائی کا کام کرو گے فإن اللہ بھی علیم، تو اللہ اس کو جانتا ہے. یعنی کوئی بھی کام تم کر رہے ہو تو اللہ سے یعنی کہ اس سے غافل نہیں ہے. تمہاری جو بھی نیکی ہے وہ اللہ کے یہاں باقاعدہ نوٹ ہوگی، اس کا تمہیں اجر ملے گا جو بھی تم بھلائی کا کام کرو. آگے آتا ہے کتب علیکم القتال، تم پر قتال فرض ہے. یہ بڑی اہم آیت ہے، بڑی جہادی جو ہے درس دیتے ہیں جہاد کو، بڑی اہم اس آیت کو استعمال کرتے ہیں. جس طرح آتا ہے کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض ہو گئے، اس طرح بالکل ہے کتب علیکم القتال کہ تم پر قتال فرض ہے، جنگ کرنا فرض ہے. وہ کرہ لکم، اور تمہارے لیے بڑی ناگوار گزرے گی، تمہارے لیے کراہیت والی چیز ہے کہ جنگ فرض کر دی گئی، اپنے جان دینا فرض کرنا گیا. لیکن یعنی کہ یہ بھی فرضیت کے درجے میں، جہاں پہ ضرورت پڑے گی قتال کی وہاں پہ لازم ہے کہ قتال نہیں کیا جائے گا، وہاں جنگ نہیں کی جائے گی تو بڑی سخت اس کی پکڑ ہے. بالکل اس جیسا جملہ ہے سر، روزے کی کتنی اہمیت ہے، روزہ جلدی کوئی نہیں چھوڑتا. بالکل اسی طرح کتب علیکم القتال کے اوپر قتال بھی فرض ہے. وہ کرہ لکم، تمہارے لیے وہ بڑی ناگوار ہے. وہ آسان تکرہوا شیئا، امید قریب ہے کہ تم کسی چیز کو برا جانو، وہ خیر لکم، تمہارے لیے بہتر ہو. بظاہر تمہیں بڑی بری لگ رہی ہے لیکن وہ تمہارے لیے اچھی ہوگی. وہ آسان تحبوا شیئا، قریب ہے کہ تم کسی چیز کو بڑا اچھا سمجھو، وہ شر لکم، تمہارے لیے بری ہو. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تعالیٰ جانتا ہے تم نہیں جانتے. یعنی بظاہر انسان کو بڑی چیز اچھی چیز لگ رہی ہوتی ہے لیکن اس کے اندر اس کے لیے برائی چھپی ہوتی ہے، اور بظاہر بہت چیز اچھی لگ رہی ہوتی ہے لیکن اصل میں اس کے لیے وہ بری ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. تو اللہ نے کیوں قتال فرض کیا، لوگوں کو برا لگا کہ اوپر لڑائی فرض کر دی گئی، جان دینا فرض کر دیا گیا. تو اللہ نے بتایا کہ تمہیں بظاہر چیز بری لگے گی لیکن ضروری نہیں جو تم چیز بری سمجھو وہ بری ہو، وہ اچھی ہو سکتی ہے تمہارے لیے. تو ضروری نہیں تم کسی چیز کو اچھا سمجھو تو وہ تمہارے لیے اچھی، وہ بری بھی ہو سکتی ہے. جیسا کہتے ہیں ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی، وہی مثال یہاں پہ اللہ نے دی. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں تمہارے لیے کیا اچھا کیا برا ہے. یا تمہیں اس چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں، اللہ نے کیا حکم دیتے ہمارا کیا بنے گا. جو اللہ نے حکم دیا وہ تم کرو، تمہارے لیے اچھا ہے یا برا وہ اللہ بہتر جانتا ہے. جو حکم دیا ہے ہمارا کام کرنا، جہاں جنگ فرض ہے وہاں جنگ ہوگی، جہاں جہاد ویسے فرض ہے وہاں جہاد ہوگا. جو کام کرنے کا ہے وہ ہوگا، اچھائی برائی جو وہ اللہ کے اوپر ہے اس کی. واللہ یعلم، اللہ بہتر ہے، تم نہیں جانتے. اب یہ رکو یہاں پہ فی الحال ختم ہو جاتا ہے. اب اس کو کس آیت نمبر پہ ختم ہوا ہے؟ یہ آیت نمبر 216 پہ ختم ہوا ہے. یعنی کہ سب سے پہلے آیا کہ بنی اسرائیل سے پوچھے کہ ہم نے تمہیں ان کو کتنی نعمتیں دی. تو اب یہ بنی اسرائیل سے پوچھنے ہو گیا کہ ہم اپنے آپ سے پوچھنے کے اللہ سے ہم نے کتنی نعمتیں دی ہیں، ہم اللہ کی نعمتوں کا کیا شکر ادا کر رہے ہیں، اللہ کی نعمتوں کو ہم بدل تو نہیں رہے. اگر جس نے اللہ کی نعمت کو بدل دیا تو اللہ تعالیٰ بھی شدید العقاب ہے، پھر اللہ کی طرف سزا ملے گی. تو بدلنے کا میں نے بتایا اس طریقے سے کس طریقے سے نعمت بدلی جاتی ہے. اگر نعمت کا غلط استعمال ہو گیا تو وہ پھر اس کے لیے زحمت بن جاتی ہے، وہ نعمت نہیں بنتی، وہ سزا کا باعث بن جاتی ہے. کوئی بھی چیز ہو، ہر چیز کا اچھا استعمال برا استعمال دونوں ہی ہوتی ہیں. تو برا استعمال کریں گے تو وہ سمجھو کہ ہمارے لیے پھر وہ وبال جان ہوگی، وہ نعمت نہیں ہوگی. اس کے بتایا اللہ کہ جو کافر لوگ ہیں ان کے لیے دنیا کی زندگی جو بڑی مزین ہو گئی. تو کافر وہی جو کہ چاہے عمل سے بھی انکار کر رہا ہے تو دنیا کے چکر میں انکار کر رہا ہے کہ اس کو دنیا کا بظاہر نقصان نہ جائے گا، میں نماز پڑھنے چلا جاؤں گا میرا تو نقصان ہو جائے گا. تو دنیا ہی جو ہوگی اس کو نماز سے روک رہی ہوگی. اس طریقے ہر جو بھی برائی کی طرف انسان جاتا ہے تو دنیا کے چکر میں جاتا ہے اور آخرت سے وہ جو ہے وہ انحراف کر رہا ہوتا ہے. تو اللہ نے بتایا کہ جو لیکن تقویٰ اختیار کرنے والے ہیں وہ جو قیامت کے دن اوپر ہوں گے. چاہے دنیا میں ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہوگا لیکن وہ قیامت کے دن ان کا بلندی ہوگی. یہاں پہ ان کا مذاق اڑ رہا ہوگا تو بے شک اڑے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بے حساب رزق دینے والا ہے. رزق چکر میں انسان جو ہے اس وقت سے برائیوں کی طرف جاتا ہے اور اچھائیوں سے رکتا ہے. تو رزق جو رہنے لگا وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ بے حساب دیتا ہے. اگر اس کے راستے پہ چلو گے تو رزق کی کوئی کمی نہیں ہے، رزق اللہ تعالیٰ دے گا. تو اللہ نے بتایا کہ امت جو تھی پہلے ایک ہی تھی، اصل میں دین ایک ہی تھا. پھر لوگوں کے درمیان جو اختلاف پیدا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی بھیجے ڈرانے کے لیے بھی اور روکنے کے لیے بھی، خوشخبریوں کے لیے بھی. اور ان کے ساتھ کتاب نازل کی. کتاب کس لیے نازل کی کہ اس کے مطابق فیصلہ ہو. یہ ہمارے پاس جو کتاب ہے اصل میں مقصد یہ ہے کہ اس کے مطابق فیصلے ہونے چاہیے. اور پھر اللہ نے بتایا کہ اختلاف بھی انہی لوگوں نے کیا جن کو کتاب دی گئی، انہی لوگوں نے اختلاف بھی پیدا کیا. کیوں کیا؟ اپنی آپس کی ضد کی وجہ سے. یہ ضد آج تک ہے، لوگ اپنی ضد کی وجہ سے اس کو نہیں مانتے. اس کے بعد آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو لیکن اس کو اللہ ہدایت جو مان لیتا ہے اس کے لیے ہدایت مل جاتی ہے، اس کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. جو کہ واقعی بات ماننے کی طرف آتا ہے، جب ضد نہیں کرتا، ضد نہیں کرے گا اس کے لیے مسئلہ حل ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو راہ دکھا دے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے پھر سیدھے طرف رستہ دکھاتا ہے. جو سیدھے راستے پہ آنا چاہتا ہے اللہ اس کو دکھا دے گا. جو ضد میں پڑ جائے گا ظاہر وہ تو نہیں پھر رستہ پا سکتا. اس کے بعد اللہ نے بتایا کہ تم سمجھتے ہو کہ یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے، ایسا جنت نہیں ملے گی جب تک آزمائے نہ جو. آزمائش اللہ نے بتا دی کہ اتنی سخت آئی کہ رسول بھی اور ایمان والے بھی سب کیا اٹھے کہ اللہ کی مطلب کب آنی ہے. یعنی ایک دفعہ انسان پہ آزمائش ایسی آتی ہے کہ ایک دفعہ انسان ہل جاتا ہے. اس آزمائش میں کامیاب ہو گئے تم، اللہ کا تم نے ساتھ نہیں چھوڑا تو تم کامیاب ہو گئے. وہاں پہ تم فیل ہو گئے، بے شک دنیا میں تم اللہ دے بھی دے لیکن